السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ پچھلی آیات کا ریکیپ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 93 سورہ المائدہ تک ہم نے پڑھا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ شراب اور یہ جوا، یہ آستانے اور پانسے اور سب گندے شیطانی کام ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم باز آتے ہو؟ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان چیزوں سے بچو۔ پھر اگر تم نے حکم نہ مانا تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں اس بات پر کچھ گناہ نہ ہوگا جو وہ حرمت شراب سے پہلے پی چکے، جبکہ آئندہ پرہیز کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، پھر تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں، پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے بچتے رہیں اور نیکی کریں، کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں کا دوست ہے۔ تو ہم نے کل کی آیات میں اور پرسوں کی آیات میں شراب اور جوئے اور شرک کی تردید پڑی تھی۔ آج کی آیات دیکھ لیتے ہیں۔ آج ہے آیت نمبر 94۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، اللہ ایسے شکار کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہو، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ یعنی محرم محرم کسے کہتے ہیں؟ جو احرام پہن چکا ہو عمرے یا حج کا۔ محرم شکار کے لیے نہ کسی دوسرے کو کہہ سکتا ہے، نہ شکار کی طرف یا شکار کرنے کے لیے کسی کو اشارہ کر سکتا ہے، نہ ہی شکار میں کسی طرح کی مدد کر سکتا ہے۔ البتہ اگر کسی غیر محرم نے شکار کیا ہو تو اس میں سے کھا سکتا ہے، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے واضح ہے۔ محرم پر شکار کی پابندی۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جب حدیبیہ کے سفر پر روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے احرام باندھا، صرف میں نے نہیں باندھا۔ یہ وہ وقت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ہو کر مکہ جا رہے تھے صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے۔ میرے ساتھیوں نے راستے میں ایک جنگلی گدھا دیکھا اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں اپنا جوتا سینے میں مشغول تھا، لیکن انہوں نے مجھے نہ بتایا، اگرچہ وہ چاہتے تھے کہ میں اسے دیکھ لوں۔ اچانک میں نے نظر اٹھائی تو گدھے کو دیکھا۔ میں گھوڑے پر زین کس کر اس پر سوار ہو گیا اور جلدی میں کوڑا اور نیزہ لینا بھول گیا۔ میں نے ان سے کہا مجھے کوڑا اور نیزہ اٹھا کر دے دو۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اس کام میں تمہاری کچھ مدد نہیں کریں گے۔ مجھے غصہ آ گیا، خیر میں اتر کر کوڑا اور نیزہ پکڑا اور پھر سوار ہو گیا۔ اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب صحابہ کو احرام کی حالت میں شکار سے منع کیا گیا تھا تو انہوں نے کوڑا تک پکڑا کر شکار میں معاونت نہیں کی۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا۔ یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی ہر بات مانیں گے، تو اس میں چھوٹی بڑی ہر بات ماننی ہوتی ہے۔ بہرحال انہوں نے خود ہی کوڑا اور نیزہ اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اس کام میں تمہاری کچھ مدد نہ کریں گے، جس پر جو ابو قتادہ ہیں انہوں نے خود ہی گھوڑے سے اتر کر نیزہ اور کوڑا اٹھایا اور پھر کہتے ہیں کہ میں اس گدھے پر حملہ آور ہوا اور نیزہ چبو کر اسے روک دیا۔ میں نے پھر ان سے مدد طلب کی، یعنی صحابہ سے۔ انہوں نے پھر میری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ الغرض ہم سب نے اس میں سے کھایا، یعنی جب قتادہ نے رضی اللہ عنہ نے شکار کر لیا اور اس کو گوشت بنا کر پھر پکا کر صحابہ اور رسول اللہ کو دیا تو اس میں سے انہوں نے کھایا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملا۔
میں نے کہا کہ ہم نے ایک جنگلی گدھے کا شکار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا، کیا تم میں سے کسی نے شکار کیا تھا یا حملہ کرنے کو کہا تھا یا اس کی طرف اشارہ کیا تھا یا کسی قسم کی مدد کی تھی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو کہ احرام باندھے ہوئے تھے کہا تم بھی اسے کھا سکتے ہو۔ پھر پوچھا کیا تمہارے پاس اس میں سے کچھ اور باقی ہے؟ میں نے دستی پیش کی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ کے کھایا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ واضح رہے کہ جس طرح احرام باندھے ہوئے کو شکار کرنا حرام ہے، اسی طرح حرم میں مکہ میں داخل ہونے والے پر بھی حرام ہے شکار، کیونکہ وَأَنْتُمْ حرم کا لفظ ان دونوں صورتوں میں آتا ہے، یعنی یا تو تم احرام کی حالت میں ہو یا احرام نہ بھی باندھا ہو، لیکن جب تم حدود حرم میں چلے جاؤ گے تو پھر تم شکار نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہ آزمائش اس لحاظ سے تھی کہ حدیبیہ کے سفر میں راستے میں شکار کی بہتات تھی، یعنی بہت زیادہ شکاری جانور نظر آ رہے تھے۔ عام طور پر جب انسان شکار کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ جانور ڈھونڈتا رہتا ہے لیکن اسے کوئی جانور نہیں ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جانور انہیں سامنے لا کے اس لیے دکھائے تاکہ ان کو آزما سکیں کہ وہ شکار سے رکتے ہیں یا نہیں۔ اور مسلمانوں کو خوراک کے لیے ان جانوروں کی ضرورت بھی تھی، حتیٰ کہ بعض جانور اور پرندے صحابہ کے خیموں اور ڈیروں میں آتے تھے۔ تاہم مسلمان اس آزمائش میں پورے اترے، جبکہ بنی اسرائیل کے سمندر کے کنارے بسنے والی جو ماہی گیر بستی مطلب لوگ تھے، ایسے امتحان میں بری طرح ناکام ہوئے اور مکر و فریب سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، جس کی پاداش میں وہ بندر بنا دیے گئے تھے۔ یعنی انہوں نے پہلے اللہ سے کہا کہ ہم صرف ہفتے والے دن عبادت کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے والے دن عبادت کرنے کی اجازت دے دی تو اس کے بعد انہوں نے ہفتے والے دن ہی مچھلیاں پکڑ لیں ہیلا سازی کر کے، یعنی جمعے کی رات کو جا کے وہ جال ڈال آتے۔ تو یہ ان کا جس طرح امتحان تھا اسی طرح صحابہ کا بھی امتحان تھا، لیکن صحابہ اس امتحان میں پورے اترے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تم سے اس طرح کا ایمان چاہیے جس طرح کے سے یعنی یہ لوگ لائے، یعنی صحابہ کرام لائے۔ آیت نمبر 95، یا ایو الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امری عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، تم حالت احرام میں شکار نہ مارو، اور جس نے جان بوجھ کر شکار مارا تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اسی شکار کے جیسا جانور ہے جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے، اور یہ جانور کعبہ لے جا کر قربانی کیا جائے گا۔ یہ چند مسکینوں یعنی چند مسکینوں کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر روزے رکھنا اس کا کفارہ ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ اپنے کام کی سزا چکھے، جو کچھ اس حکم سے پہلے ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور جو اب اس کا ارادہ کرے گا یعنی احرام میں شکار کا، اللہ اسے بدلہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو شکار کرنے کا یہاں کفارہ بتایا گیا ہے، یعنی دو معتبر اور منصف المزاج یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا شکار اس شکار کردہ جانور کے بدلے میں اس کی جنس سے اور اسی کی قیمت کے برابر ہے۔ یہ جانور کعبہ لے جا کر ذبح کیا جائے گا، اور کفارہ دینے والا خود اس سے کچھ نہیں کھا سکتا، اور اگر ایسا جانور میسر نہیں آتا تو دو عادل یہ فیصلہ کریں گے کہ شکار کردہ جانور کی قیمت کیا ہے۔ اس قیمت کا غلہ لے کر یا مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے گا، یا وہ غلہ ان مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، یا اس کے برابر، یعنی جب تک وہ غلہ استعمال ہو رہا ہے اتنے دن کے روزے رکھے جائیں گے۔ رہی یہ بات کہ اگر کسی نے بھول کر شکار کر لیا یا غلطی سے اس کا تیر شکار کو جا لگا، یا اس پر یعنی وہ شکار نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن تیر ادھر جا کے لگا، تو کیا اس پر بھی کفارہ ہے؟ بعض فقہا اسے قتل خطا اور عمد میں کوئی فرق نہیں کرتے، لیکن آیت کے لحاظ لفظ متعمدن یعنی جان بوجھ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قتل خطا پر کفارہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ اگر شکار کا جانور مرا نہیں بلکہ صرف زخمی ہوا تو کیا اس پر بھی کچھ کفارہ ہے؟ آیت سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کفارہ صرف قتل کی صورت میں ہے، تاہم بعض فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ زخم کی نسبت سے
اس کا بھی کفارہ لازم ہے کیونکہ اس نے یہ کام جان بوجھ کے کیا۔ ایک سوال یہ ہے کہ آیا شکار کی طرف اشارہ کرنے والوں یا اس کام میں مدد دینے والوں پر بھی کفارہ ہے، کیونکہ سنت میں ان کاموں سے بھی باز رہنے کا حکم ہے۔ مندرجہ بالا حدیث ابو قتادہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان پر بھی کفارہ پڑنا چاہیے، واللہ عالم بالصواب۔ البتہ 5 جانور ایسے ہیں جنہیں حالت احرام میں بھی اور حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 جانور ایسے ہیں جنہیں مار ڈالنے میں کوئی حرج نہیں: کوا، چیل، چوہا، بچھو اور کاٹنے والا کتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی ایسے جانور جو آپ کو حالت احرام میں نقصان پہنچا سکتے ہیں، انہیں اگر مارنا پڑے تو مارا جا سکتا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ یعنی جو کوئی جان بوجھ کر اس کام کا دوبارہ ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے اس حکم کی تعمیر یا اس کے شاعر کی تعظیم نہیں کرے گا، اللہ اسے مختلف زمینی اور آسمانی بلاؤں میں مبتلا کرتا رہے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا عذاب تو بہرحال یقینی ہے۔ آیت نمبر 96۔ احل لکم سید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم سید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا، تم بھی اسی سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور قافلے والے بھی زیادہ راہ بنا سکتے ہیں۔ البتہ جب تک حالت احرام میں ہو تو خشکی کا جانور تمہارے لیے حرام ہے، اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچتے رہو جس کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے۔ یہ اجازت محرم اور غیر محرم سب کے لیے ہے۔ محرم صرف خشکی کے جانوروں کا شکار نہیں کر سکتا، لیکن سمندر کے شکار کی اسے اجازت ہے۔ غالباً اس کی مصلحت یہ ہے کہ اگر سمندر میں زیادہ راہ یعنی کھانا پینا ختم ہو جائے تو سمندر میں مزید زیادہ راہ کا حصول خشکی کی نسبت بہت مشکل ہوتا ہے۔ یعنی آپ اگر خشکی میں ہیں اور حالت احرام میں، تو آپ کو اس لیے خود شکار سے منع کیا گیا ہے کہ آپ خشکی پر راستے میں بازاروں سے کچھ بھی خرید کے کھا سکتے ہیں، لیکن سمندر کے سفر میں تو آپ اگر سمندری سفر کر کے حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ سمندر میں تو کوئی اس طرح کی مارکیٹس نہیں ہوتی کہ آپ کوئی چیزیں لے سکیں، تو وہاں پر جو ہے وہ کھانے پینے کی اگر کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے تو پھر یعنی مچھلی کھائی جا سکتی ہے۔ ہر طرح کا سمندری جانور حلال ہے۔ اس آیت کی روح سے تمام سمندری جانور جو ہے وہ کھائے جا سکتے ہیں، البتہ مینڈک اور مگرمچھ یا اسی قبیل کا کوئی اور جانور جو پانی اور خشکی دونوں جگہ رہتا ہو، اس کی حلت میں اختلاف ہے۔ مزید یہ کہ ان سمندری جانوروں کو ذبح کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ وہ پانی سے جدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، اور اگر چند لمحے بھی زندہ رہیں تو بھی انہیں ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے مچھلی خواہ وہ زندہ ہو یا مری ہوئی ہو، ہر حال میں حلال ہے، اور اگر زندہ مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے تو وہ کچھ ساتھ بعد خود بخود مر جاتی ہے۔ سمندری ویل مچھلی اور غزوہ سیف البحر۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں سمندر کے کنارے ایک لشکر بھیجا اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو اس کا سردار مقرر کیا۔ یہ 300 آدمی تھے، بھی ان میں بھی میں شامل تھا۔ راستے میں ہمارا زادہ راہ ختم ہو گیا، یعنی جو سامان ہم ساتھ لے کے گئے تھے کھانا پینا وہ ختم ہو گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنا اپنا توشہ لا کر اکٹھا کریں۔ ایسا کیا گیا تو کل زادہ راہ کھجور کے 2 تھیلے جمع ہوئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان میں سے ہمیں تھوڑا تھوڑا دیا کرتے، حتیٰ کہ وہ بھی ختم ہونے کو آئے تو فی کس ایک کھجور پورے دن کے لیے دینے لگے۔ وہب کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایک کھجور سے تمہارا کیا بنتا ہوگا؟ انہوں نے کہا جب وہ بھی نہ رہی تب ہمیں معلوم ہوا کہ وہ ایک کھجور بھی غنیمت تھی۔ پھر جب ہم سمندر پر پہنچے تو دیکھا کہ پہاڑ کی طرح ایک بہت بڑی مچھلی پڑی ہے۔ لشکر کے لوگ 18 دن تک اسی میں سے کھاتے رہے۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس کی 2 پسلیاں کھڑی حکم پر 2 پسلیاں کھڑی کی گئیں تو اونٹ ان کے نیچے سے نکل گیا اور پسلیوں کی بلندی تک نہ پہنچا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ اس کی پسلیاں جو ہیں وہ جب کھڑی کی گئیں تو اونٹ جیسا بڑا جانور، دراز قد کا جانور اس کے نیچے سے گزر گیا، لیکن اس کو
یعنی ان ہڈیوں کو اس نے، مچھلی کی پسلیوں کی ہڈیوں کو اس نے ٹچ نہیں کیا، اتنی بڑی وہ مچھلی تھی۔ اور 18 دن تک صحابہ اس میں سے کھاتے رہے، اور پھر ساتھ بھی جب گئے تو لے کے گئے۔ تو اس ساری حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بحری یعنی جانور ہے، طری کا جانور، وہ احرام کی حالت میں کھانا جائز ہے۔ تو یہیں تک آج کی تفسیر رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ شاعر اللہ سے متعلق ابھی مزید آیات ہیں جن کو ہم کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکامات کو بہترین طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہمارے لیے ہیں ان کی مصلحتوں کو سمجھ کر ان کو ہمیں اپنا یعنی اسوہ بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور ایمان سے مزین فرمائے۔ اللہم زینا بزینت الایمان، آمین۔ اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔